السلام علیکم، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ دوستو، میرے آئندہ آنے والے ویلاگ کنٹینٹ کے حوالے سے کچھ مختلف ہوں گے۔ ان میں دلچسپ باتیں ہوں گی، لطیفے بھی ہوں گے، اشعار بھی ہوں گے، کچھ شخصیات کا حوالہ ہوگا، کچھ ہسٹری ہوگی، موجودہ حالات ہوں گے اور موجودہ حالات کے تناظر میں ماضی کے واقعات کو دیکھتے ہوئے مستقبل کی جو تصویر بن سکتی ہے اس کے حوالے سے پیشن گوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اور بنیادی طور پر اپنے ویلاگ کا تھم نیل بھی میں چینج کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو تھم نیل اور یہ تبدیلی کیسی لگی اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب یہ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی سنیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر لیجیے گا کیونکہ بڑی بڑی خبریں ہیں جس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ خاص طور پر عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے۔ کے کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے جو تقریر کی ہے اس کے آفٹر شاکس جاری ہیں اور بار بار وہ تقریریں کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں میں افغانستان جاؤں گا، کبھی کہتے ہیں میں ادھر جاؤں گا، کبھی کہتے ہیں میں ادھر جاؤں گا۔ دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا اصل میں معاملہ کیا ہے؟ مجھے ایک ریگولر سننے والے نے کوئی کمنٹ لکھا ہے تو وہ کمنٹ بڑا ہی لائق تحسین ہے، وہ میں آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کروں گا۔ شیر رشید صاحب نے بھی اب ایک چیز کا اشارہ دے دیا ہے اور وہ جو اشارہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ اشارہ عمران خان صاحب کی پھانسی کا بھی ہو سکتا ہے اپنے اس ویلاگ میں، وہ بھی میں ڈسکس کروں گا۔ دوستو، اپنا ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ کہانی کا لطیفہ زیادہ ہے، اس کے بعد موضوع پر آؤں گا اور آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ لطیفہ یا کہانی میں نے کیوں سنائی ہے۔ ایک جنگل کا بادشاہ شیر فوت ہو جاتا ہے اچانک۔ جنگل کے جانور بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہون کی کریے، کسے جنگل کا بادشاہ نامینیٹ کریں جس کا روب اور دبدبہ ہو، کیونکہ آئے روز تو جو درندے تھے، لگر بگے تھے، وہ حملہ کرتے تھے جنگل پر، لیکن شیر کی دہشت کی وجہ سے وہ تھوڑے سے گھبرا بھی جاتے تھے تو کم کم جنگل کا رخ کرتے تھے۔ بہت سوچ بچار ہوئی، جو جنگل کی کابینہ تھی اس کا اجلاس بلا لیا گیا۔ کابینہ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ریچھ جو بہت ہی سیانہ جانور ہے، بابا ریچھ، بابا رحمت نہیں، بابا ریچھ، بابے ریچھ اور لومڑی جو چلاک ہے، ہوشیار ہے، ان دونوں پر 2 رکنی کمیٹی بنا دی جائے اور یہ 2 رکنی کمیٹی جو فیصلہ کرے گی، جس کو جنگل کا بادشاہ بنائے گی، تمام جنگل کے جانوروں کو وہ قبول ہوگا۔ اب ریچھ اور لومڑی صاحبہ نے بڑی سوچ بچار کے بعد ایک بندر کو جنگل کا بادشاہ بنا دیا۔ بندر صاحب کے نام قرا نکل آیا۔ بندر صاحب نے پھر کبھی ادھر پٹوسی کبھی ادھر پٹوسی، یہ جس طرح کے وزیر اعلیٰ اچھل کود کرتے رہتے ہیں تو پٹوسیاں مارنا شروع کرتی۔ ہفتہ 10 دن گزرے کہ جنگل پر درندوں نے اور لگر بگوں نے حملہ کر دیا اور چھوٹے چھوٹے جانوروں کی چیر پھاڑ کر دی۔ جنگل کے جانور بڑے حیران، وہ بادشاہ سلامت کی تلاش کریں، بادشاہ سلامت کہیں نہ ملیں، تو ڈیوٹی لگائی گئی لومڑی اور ریچھ کی کہ آپ نے بندر کے نام قرا نکالا تھا اور جنگل کا بادشاہ بنایا تھا، تو ڈھونڈے اور انہیں کہیں کہ مائی باپ کچھ کرو، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ والی وارث ہیں، درندے چیر پھاڑ کر کے چلے گئے ہیں، ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ تو وہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں جی کہ ایک جگہ بندر جو جنگل کا بادشاہ ہے، ایک ٹہنی سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی پر اچھل کود کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ نیچے دیکھتا ہے، لومڑی اور ریچھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں خیر نہ لائے، یعنی جی بادشاہ سلامت یہ ہو گیا۔ وہ مدعا بیان کرتے ہیں بادشاہ سلامت یعنی بندر کے سامنے۔ اب بندر صاحب کیا کرتے ہیں؟ اچھا، بندر صاحب پھر وہی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، کبھی ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر اچھل کود، کبھی یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، تیسری چوتھی ٹہنی پر۔ تو وہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بادشاہ سلامت، ہم آپ سے اپنے دکھ بیان کرنے آئے ہیں کہ اس کا سدباب کریں اور آپ ایک ٹہنی سے دوسری، دوسری سے تیسری۔ تو بندر صاحب نے آگے سے بلا کیا کہا؟ بندر نے کہا تم دیکھ نہیں رہے میں کتنی تگودو کر رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے یا یہ جو پی ٹی آئی کے دوست کر رہے ہیں نا، یہ بس تھوڑی سی ایسی ہی اچھل کود ہے، اور یہ اچھل کود چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے تناظر میں بھی ہے، ان کی ایکسٹینشن کو لے کر جو ایک مخصوص یوٹیوبر گروپ لاوا گروپ جو ہے ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے،
وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی کہ عمران خان کی۔ عمران خان کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں نا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے کہ بتائیں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل کا معاملہ زیر غور ہے یا نہیں۔ اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو درخواست غیر مؤثر ہو جائے گی، اگر ایسا کچھ زیر غور ہوا تو پھر ہم کیس کو سنیں گے۔ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جج صاحب پھر یہ کہتے ہیں کہ ججز پر اہم تنقید ہوتی ہے اور انہیں عمراندار جج کا لقب ملتا ہے۔ میں وہ عمرانڈو وغیرہ تو نہیں کہوں گا، لیکن مخصوص جو ٹرم اب ان ججز کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو اس پر پاکستان کے امریکہ میں سفیر ہیں حسین حقانی صاحب، وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، اور اکثر جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی حدودوں کا یوز سے باہر آ رہی ہے تو اس کے خلاف بھی نکتہ چینی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیاسی لیڈروں کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، لیکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ عدالت انتظامیہ کے زیر غور معاملات پر مقدمہ کس قانون کے تحت سن سکتی ہے۔ فلاں کی نیت خراب ہے، سیاسی معاملہ ہے، نہ کہ قانونی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ایک انتظامیہ سوچ رہی ہے کسی کے بارے میں، کسی نے قتل کر دیا ہے، کسی نے کسی کی عزت نیلام کر دیا، تو وہ اس کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ قانون کے کہنے میں کیسے لانا ہے۔ تو جج صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں بتایا جائے۔ تو حسین حقانی صاحب بھی یہی نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ ایک سول کی یا سیاسی لیڈر کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جج صاحب نے بھی تو کوئی پوچھے کہ کیا ہے تہاڈا استحقاق ہے، کیا تہاڈا منصب یا کسی آئین یا قانون میں لکھا ہے کہ آپ انتظامی معاملات میں مداخلت کریں۔ تو بیسیکلی یہ ہے۔ اب اس پر جو ایک لاوا گروپ پر آنے سے پہلے میں نے ایک تصویر نکال لی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ یہ ہے جی کہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تھے تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض حمید صاحب پھر وہ گلابی جی ٹائی لگا کے نا ملنے گئے تھے، تو سامنے ایک اور بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جی آصف غفور صاحب۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو اس طرح کی بڑی شخصیت ہوتی ہے ان کے سامنے کوئی نہیں بیٹھا کرتا، سائیڈ والی چیئر یا جو صوفے رکھے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن آصف غفور صاحب تب بیٹھے ہوئے تھے۔ اور دنیا کے کسی ملک میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ دو اعلیٰ عسکری عہدیدار وزیر اعظم کو ملنے جائیں تو ساتھ میں تیسرا ترجمان بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی حافظ عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف ہیں یا جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ندیم انجم صاحب، وہ کہیں پر جائیں تو ساتھ میں عسکری ترجمان کو لے کر جائیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں پر وہ لالیاں تھیں۔ تو اب آپ سمجھ جائیں کہ جب آپ نے پروجیکٹ لانچ کیا تو ہر قسم کی سہولت دی گئی، ہر قسم کی انہیں معاونت فراہم کی گئی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ میڈیا 6 ماہ تک مثبت رپورٹنگ کرے۔ دوستو دوسرا یہ ہے کہ اپنی اس ویلاگ میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بات کرتا رہتا ہوں، کچھ خبریں بھی ہم شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو جو ان کی ایکسٹینشن ہے یا مدت ملازمت میں توسیع ہے یا جو آئینی اختیار ہے، جب آئین بن جاتا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے، تو اس پر ہمارے ایک دوست ہیں ذوالفقار علی صاحب، انہوں نے ہمارے ایک ویلاگ پر ایک کمنٹ ہمیں بھیجا ہے۔ تو یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے، یہ فرق مجھے بھی معلوم نہیں تھا، تو میں آپ تک بھی شیئر کر دیتا ہوں، میرے بھی اس کو پڑھ کے علم میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایکسٹینشن کسی شخص کی مدت ملازمت میں ثوابدیدی توسیع کو کہا جاتا ہے، آئینی اختیار یا مدت میں اضافے کو نہیں۔ قاضی نے پروسیجر ایکٹ آنے کے بعد اپنے اختیار میں کمی کو آئینی اور قانونی سمجھ کر قبول کیا۔ یہ ان کا اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں، پارلیمان کی بالادستی کو تسلیم کرنا تھا۔ یاد رہے کہ قانون ان کے ابتدائی دنوں میں ہی آیا تھا۔ اگر آخری دنوں میں کوئی آئینی ترمیم آ جاتی ہے تو اگر قاضی صاحب اس کو تسلیم نہیں کرتے تو ان کا یہ عمل یعنی پارلیمانی اور آئینی بالادستی کو تسلیم کرنے سے ہٹ جانے کے مترادف ہوگا۔ چند شاطر یوٹیوبر اور سیاستدان اس آئینی پابندی کو ایکسٹینشن کہہ کر قاضی صاحب کے مخالفین کے مقاصد کے حصول کو آسان بنانا چاہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام چیف جسٹس صاحبان اپنی اپنی کورٹ کا فل کورٹ بلا کر اپنی عمر ملازمت میں توسیع سے انکار کر دیں تو ان کی اصول پسندی سمجھ آتی ہے، لیکن اکیلے قاضی صاحب کو ہر صورت میں جانے کے لیے دباؤ بڑھانا سوائے سازش کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ذوالفقار علی صاحب نے جو کہا ہے میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔
بنیادی اب چیز اس میں سمجھنے والی یہ ہے، کیونکہ آپ میں سے بھی بہت سارے ہمارے دیکھنے والے ایسے بھی ہیں جنہیں قاضی صاحب پسند نہیں ہیں، لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ کیس ٹو کیس ان کو دیکھیں، کیس ٹو کیس ان کو سمجھیں، اس پر اپنا موقف دیں یا اس پر جو آپ کا بنتا ہے فیڈ بیک وہ ضرور دیں۔ اب مدت ملازمت میں تسی یہ ایک شخص کا اپنا ایک ثوابدیدی اختیار ہے، جب اسے آفر ہوتی ہے کہ ہم آپ کو تسی دے رہے ہیں، لیکن تب کوئی قانون یا ایسی آئینی تشریح موجود نہ ہو تو وہ ثوابدیدی اختیار استعمال کر لیں۔ لیکن اگر قانون بن جائے، آئین کا حصہ بن جائے، تو پھر وہ اس چیز کے پابند ہوتے ہیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر ایک قانون بن جاتا ہے اور اس قانون کے تحت تمام ججز مستفید ہوتے ہیں تو قاضی صاحب کو بھی ہونا چاہیے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ تو اسے قاضی صاحب چاہتے ہیں ایکسٹینشن، یہ ان کی خواہش ہے، یہ صرف ایک سازش اور افواہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ ججز جو اس ساری سازشی کہانیوں کے پیچھے ہیں، جو اپنے اپنے پرزے یوٹیوبرز کے ذریعے یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں، وہ بھی ہمت کا مظاہرہ کریں، فل کورٹ بلائیں، جس طرح ذوالفقار علی صاحب نے کہا ہے، فل کورٹ بلائیں اور کہہ دیں جی کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہماری جو نوکری کی مدت ہے یا جو ایج ہے وہ نہیں بڑھنی چاہیے، وہ اتنی رہنی چاہیے۔ یعنی میٹھا میٹھا ہپ اپ، کروا کروا تھو تھو۔ قاضی صاحب کی عمر بڑھے تو سازش ہو رہی ہے، اور اپنی بنے تو نہیں جی، رام لیلا ہے۔ یعنی تم کرو تو رام لیلا، وہ کریں تو کریکٹر ڈیلا۔ اپنے کے اپنے کرداروں پہ ان کو سوچنا چاہیے، اور یہ جو افواہیں ہیں نا ہمیں قاضی صاحب کی کئی معاملات میں کریکٹر اسیسینیشن کر دینا بھی درست بات نہیں ہے۔ ہم یہ ایک ہمارا ایک بنیادی نقطہ ہوتا ہے جب ان کی ایکسٹینشن کی بات کی جاتی ہے۔ شیر رشید صاحب نے کہا جی کہ میں نے ساری عمر وفاداری کی ہے، لیکن دوستوں نے مجھے بھی چلا کٹوا دیا، اور چلے کے بعد بھی مجھے معافی نہیں دی، تو کوئی اور تو معافی لینے کا سوچے بھی نہ۔ یہ شیر رشید صاحب نے کہہ دیا جی، اور ان کا اشارہ کس جانب ہے یہ آپ سمجھ جائیں۔ میرے ہاتھ میں لائٹ بھی بند ہو گئی ہے، تو فی الحال اتنا ہی۔ آپ ہمارے چینل کو انسائیڈ اسٹوری کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہاں جاتے جاتے ایک بات رہ گئی، عمران خان صاحب نے کہا ہے، علیمہ خان صاحبہ کا بیان آیا جی کہ یہ مجھے جیل میں نہ قتل کرنا چاہتے ہیں اور مرسی کی طرح میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اب مرسی مصر کے تھے صدر، الاخوان تنظیم الاخوان کے، اخوان المسلمین کے سوری، تو جنرل سی سی نے انہیں پھر جیل میں ڈال دیا اور پھانسی دے دی۔ تو یار یہ تقابلی جائزہ بنتا نہیں ہے۔ ذرا آپ بھی سوچئے گا کہ یہ تقابلی جائزہ عمران خان کا اخوان المسلمین کے مرسی صاحب سے بنتا ہے یا نہیں؟ کہاں کی بات یہ لوگ کہاں ملا دیتے ہیں، وہی بندر کہانی والی بات، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور بعد میں کہتے نہیں ہیں دیکھیں ہم کتنی کوششیں کریں۔ یہ صرف ان کی اچھل کود ہے اپنے جرائم پر پردہ پانے کے لیے۔ اللہ حافظ۔